اچھا، ان تاجرا من اہل الیمن اجتازا من سقاق المدینۃ اذا رأى غلاما بأحسن ما يكون سأل عن اہل المدینۃ عن الغلام قالوا هذا غلام یتیم ليس له اب لكن له ام یہودیۃ۔ یمن کا ایک تاجر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک بچے پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا پیارا۔ تاجر کے قدم رک گئے، چونکہ خود لا ولد تھا، بے اولاد تھا۔ مدینے والوں سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، ماں ہے مگر یہودیہ ہے۔ اچھا چلو بلاؤ تو صحیح۔ آ گئی، میں آئی، میں تاجر ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، اولاد نہیں ہے، جتنی دولت چاہے لے لو، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے بیٹا بنانا ہے۔ تمہارا پاگل ہو گیا ہے، کوئی بیٹے بھی بیچا کرتا ہے بھلا؟ رونے لگ گیا۔ تھک گئے ہو یا دل نہیں چاہ رہا؟ مجھے شیعوں کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اپنا ڈر کوئی نہیں، مولا کی قسم ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے۔ تمہارا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سال شلک نہ جائیں، الٹ نہ جائیں۔ جی میں خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہاری بدخواہی نہیں۔ جب رونا شروع کیا، مائی کا دل پسیج گیا۔ اچھا بھائی رو نہیں، دیتی ہوں تمہیں بیٹا، لیکن شرط ہے ایک۔ کیا؟ ہر سال ایک دفعہ بیٹا مجھ سے ملاؤ گے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں، بہت ساری دولت بھی دی، اسے بیٹا بنا کے چل پڑا۔ سارا بطریق البحر وراکب السفینۃ، سمندر کا راستہ اختیار کیا، کشتی پہ سوار ہوا، اور بھی کافی تاجر تھے، اس میں بڑی کشتی تھی۔ غلی البحر غلیانا شدیدا، سمندر میں طوفان آ گیا، یوں آیا کشتی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، جیسے کاغذ کی ناؤ ہو۔ انہوں نے کہا بچنے کا چارہ نہیں رہا۔ اجمعوا علی الامر ان یلقی کل مالک مملوکہ فی البحر لعل اللہ ینجینا۔ میں ساتھ عبارت تمہاری تسلی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مشورہ یہ ہوا کہ ہر مالک اپنے اپنے غلام کو فدیہ کر کے سمندر میں پھینکے، شاید اللہ نجات دے دے۔ پھینکنا شروع ہو گئے، باری آ گئی اس کی اور یمن والے تاجر کی، تو بھی پھینک اپنا غلام۔ انہوں نے کہا واللہ لیسا ھذا بمملوکی، اللہ کی قسم یہ میرا غلام نہیں۔ ساری بات کی، انہوں نے کہا اچھا ہم نے غلام پھینک دیے، تو بڑا معتبر ہے۔ اخذوا منہ الصبی قہرا ورموہ فی البحر، جبراً بچے کو چھینا، سمندر میں اچھال دیا۔ بس ادھر اچھالا، امر اللہ الحوت من الاحوات ان یلتقطہ وامرہ اللہ توہن لہو عظما ولا تجرا لہو بدنا والکہ فی جزیرۃ الفنانی من الہند۔ بس ادھر بچہ بھی ہوا میں تھا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جلدی کر بچے کو نگل لے، لیکن خبردار نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ نہ اس کے بدن پہ کوئی خراش آنے دینا، میری امانت ہے، اور ہند کے فلاں جزیرے پہ اسے اگل دینا۔ میں اسی لیے ہر 2-4 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو ادھار چل۔ اچھا مچھلی لے کے ایک بار شاہ جی چل پڑی، وہ جس جزیرے میں اللہ کا حکم تھا وہاں اگلا۔ غوش علیہ، بچہ بے ہوش تھا، ہوش آیا، سارا بساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب اتفاق سیالکوٹ والوں ایسا ہو، چونکہ یہ اس وقت کی، آج سے 1400 سال سے بھی پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا ہندی تھا، اور مختلف ملکوں میں بٹا ہوا تھا، بادشاہی الگ الگ تھی۔
اب ایک ملک کا بادشاہ مر گیا تھا، وہ اوصا، اور مرتے ہوئے وصیت کی، کیا؟ این یطلقو بداتہ الابیض من حتی علی راسہ فجعلوہ ملکن۔ بادشاہ وصیت کر کے مرا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جو سفید رنگ کا شکاری باز ہے اسے چھوڑ دینا، جس کے سر پہ باز بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا لینا۔ فَجَعَلُوا يُرْسِلُونَهُمُ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن ہو گئے تھے، روزانہ صبح باز کو چھوڑتے، پورے ملک میں پرواز کرتے کرتے شام کو مال میں واپس، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن تھا، وہ بچہ آ رہا تھا، حتی البازی علی راسہ، باز آ کے بچے کے سر پہ بیٹھ گیا۔ اللہ، پتہ نہیں کیا سمجھ کے کیا شو کر دیا ہے میں نے، پکڑ لیا، خلط شاہی پہنائی، سر پہ تاج رکھا، بادشاہ بنا دیا۔ اب اگلے سال مدینے میں وہی تاجر پھر آیا، اس مائی کو پتہ چلا جس نے بیٹا دیا تھا کہ وہ تاجر آیا ہوا ہے مگر ہے اکیلا۔ مائی آ گئی، اینا والا دی، میرا بچہ کہاں ہے؟ رونے لگ گیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ فنادت یا للہی لا یا للہی، چیخ پکار کر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا، سینکڑوں یہودی جمع ہو گئے۔ مسلمان ہے نا تو؟ ہاں، تیرے نبی کی شریعت ہے، قصاص میں تجھے ماریں گے، تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے، باندھا ہوا ہے، تلواریں وغیرہ جمع کر رہے ہیں۔ میرے خیال ہے تمہارا دل نہیں پھر کبھی چھوڑوں گا، نہیں ابھی چھوڑ نہیں رہا، وقت پورا کروں گا، لیکن بات اب اور کرتا ہوں، یہ نہیں۔ مولا علی مدد۔ پہلے اگر کچھ دل تھا میرا سنانے کو تو اب تو اتنا بھی نہیں رہا تمہارا نعرہ سن کے۔ ہاں، کیا کہتے ہیں آپ، جاری رکھوں یا؟ جال یبکی، رونے لگ گیا تاجر۔ میں ادھر دیکھنا، ادھر یہ یہودی جمع ہے، تاجر رو رہا ہے۔ مر الحسن والحسین، اللہ اللہ، حسنین کا گزر ہوا۔ ایہا شیخ اتجزا من الموت، داڑھی سفید ہو رہی ہے، موت سے ڈر کے رو رہا ہے۔ حسنین نے کہا جوئل تو فدا تراب نعلیکما، آپ کی جوتیوں کے خاک پہ قربان جاؤں، موت سے نہیں رو رہا، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ ولیکن لی ام کبیرۃ فی الیمن، یمن میں میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری دولت کا اسے پتہ نہیں کہ کہاں میں نے چھپائی ہے، وصیتیں کر نہیں سکا، رو یہ رہا ہوں، دولت بھی گئی، ماں کا بھی کوئی سرپرست نہیں۔ اچھا، ماں سے ملنا ہے؟ دونوں شہزادے مڑے، ایہا الیہود اطلقوہ، اور یہودیوں چھوڑ دو اسے، ماں سے مل کے واپس آ جائے گا۔ میں کہا واہ شہزادے، کمال کی بات کرتے ہیں، موت کو کون جان کے گلے لگاتا ہے؟ نہ آیا تو پھر دونوں نے کہا نحن نضمر الیہ، ہم دونوں ضامن ہیں۔ جو ہاں چھوڑ دیا۔ اب وعدہ مقرر تھا نا بھئی اتنے دن بعد آنا ہے۔ اجتمعت الیہود علی طریق التاجر قبل ورودہ یوما واحدا، جس مثال کے طور پر جمعے کو آنا تھا نا، جمعرات کو ایک دن پہلے سارے یہودی اکٹھے ہو کر اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے تاجر نے آنا ہے۔
کیوں؟ حقدن لرسول اللہ و اہل بیت، کیونکہ رسول سے بھی دشمنی تھی یہودیوں کی اور اس کی آل سے بھی۔ تاجر کو آتے دیکھا، آخذوہ وشدوہ بالبساط وطرحوہ فی البیر، تاجر کو پکڑ کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے اور ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرا دن ہو گیا، شام ہونے لگی، پہنچ گئی یہودی حسنین شریفین کے پاس، سرکار وہ آپ کی ضمانت والا تو آیا نہیں۔ پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے۔ اور آپ کے نانا پر جو قرآن اترا ہے اس میں آیت ہے النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان۔ اب دونوں شہزادوں میں سے کون سا چلے گا؟ دونوں نے مسکرا کے کہا گھبراتے کیوں ہو، دونوں چلیں گے۔ اللہ حسنین یہودیوں کے ساتھ چلے سیالکوٹ والوں، اور کسی نے بھاگ کے مولا امیر کو خبر کی، مولا وہ یہودی حسنین کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ علی مسکرائے، فرمایا کچھ نہیں ہوتا، گھبراؤ نہیں۔ یا کمبر ناد فی المدینہ یا اہل المدینہ من اراد ان یرا قدرت اللہ وما اقدرہ اللہ امیر المومنین علیہ فلیجتمع فی ذلک المکان۔ اعلان کر دو اے کمبر مدینے میں کہ وہ مدینے کے مرد عورتوں جو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے اور جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ نے علی کو کیا قدرت دی ہے، وہ سارے جمع ہو جاؤ۔ خرج الناس رجالا ونساء، اور اقبال شاہ جی لفظ یہ حتی المخدرات من الحجاب، کیا بڑے کیا بوڑھے لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے، سر کانپتے ہوئے، مرد و زن، بچے بوڑھے، حتیٰ کہ جن عورتوں کے چہرے سورج نے نہیں دیکھے تھے وہ بھی برقعے پہن کے آ گئے۔ اللہ جی مخلوق جمع ہے، مدینہ خالی پڑا ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ گھر عجیب ہے، کبھی عالم جلال میں کچھ اور کرتے ہیں اور عالم تبلیغ میں کچھ اور کرتے ہیں، کبھی تو ٹھوکر مار دیتے ہیں بلا تشبیہ، کبھی کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا تیرے مولا صادق علیہ محمد کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ ابن حمزہ توسی رضوان اللہ علیہ نے حوالہ بھی دے رہا ہوں، کتاب ثاقب المناقب میں لکھا ہے، 850 سال پرانی کتاب ہے، آج کل کے کسی مولوی کی نہیں لکھی ہوئی۔ آیا روتا ہوا، مولا میری ماں مر گئی۔ دوسرا آ گیا، مولا میرا بھائی مر گیا، وصیت ہی نہیں کر گیا۔ چاہتے ہو تیرے بھائی کو زندہ کر دیں؟ مولا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، وصیت تو سن لوں گا میں اپنے بھائی کی۔ ہاں چلے پیچھے 2000 شاگرد ہر وقت تیرے مولا صادق کے مہمان خانے میں موجود رہتے تھے، وہ پیچھے پیچھے اور لوگ گئے، آہستہ سے بلا تشبیہ پاؤں کے انگوٹھے سے ہلایا، قم بِإِذْنِ اللہ، لم یقم،
جب کہا نا قم باذن اللہ، نہیں اٹھا۔ حوالہ میں دے چکا ہوں، اور سیالکوٹ کے اس منبر سے لے کر نجف شب کے ہوگا علمیہ تک دامن، تمہارے گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کے ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی دامن۔ کوئی مائی کا لال رد پیش کرے، دعویٰ غلط کرے، اپنی زبان کاٹ کے تمہارے قدموں میں نہ پھینکو میرے نطفے میں شک۔ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم۔ اب جو اتنی بڑی قسموں پہ کوئی شیعہ ہو کے بھی شک کرے، اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے۔ جب مولانا قم باذن اللہ پہ نہیں اٹھا نا، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ لے جا ہر علم کے دعوے دار تک غزل فر کا چیلنج، کوئی تو نکلے جو مجھے جھوٹا کرے۔ بس چہرے پہ سرخی جلال آئی، ٹھوکر مار کے کہتے قم باذن جعفر ابن محمد۔ جی یہ اس لیے واضح کہ ان کی کیفیت ایک نہیں ہوتی، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ آج بھی جب وہ سارا مدینہ جمع ہے نا، صلی امیر المومنین رکعتین، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دعا کا محتاج نہیں علی، علی دعائیں قبول کرتا ہے۔ چونکہ پتا تھا پورا مدینہ جمع ہے اور جو میں کرنے والا ہوں مجھے دیکھ کے کوئی اللہ نہ کہہ دے۔ جی بس 2 رکعت نماز پڑھی، سلام کے بعد مدّا یدیہ الشریفتین من المشرق الی المغرب، ید اللہ نے ایک ہاتھ مشرق کی طرف پھیلایا، ایک مغرب کی طرف پھیلایا۔ اخذ الصبیہ من السریر من الہند والتاجر من البیر، لڑکے کو ہندوستان سے تخت سے اٹھایا۔ لڑکے کو ہند سے تخت سے اٹھایا، تاجر کو ویران کنویں سے اٹھایا۔ اور لطف کی بات قاری صاحب یہ ہے، جو پہلے بندھا ہوا تھا اب ہاتھ بھی آزاد ہے، پاؤں بھی کھلے۔ جی دونوں کو مجمع میں کھڑا کر کے علی فرماتے، لے مائی تو نے بدبخت بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بادشاہ لوٹایا۔ فانقبت اليہود علی قدم امیر المومنین، سارے یہودی علی کے قدموں پہ گر پڑے۔ وزجت بالتکبیر، نعرہ تکبیر بلند ہوا، کیونکہ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ قدموں پہ کر کے کہتے ہیں معافی بھی چاہیے اور کلمہ بھی پڑھائیے۔ بس ختم ہوگی بات، چھٹی دینے لگا، جاؤ۔ انہوں نے علی سے کہا
کلمہ پڑھائیے۔ عین اللہ کی نظر حسین پہ رکی، بنی الحسین علمہ الکلمۃ والاسلام، انہیں کلمہ بھی پڑھا، اسلام بھی سکھا۔ اب سر اٹھانا، اب دیکھو تم ہر پڑھنے والے کا ہر مجلس میں ٹیسٹ لیتے ہو، میں تمہارا لے رہا ہوں۔ حسین نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تم سے نہیں کہہ رہا، حسین نے ان سے کہا تھا۔ ہاں مگر تم ٹیسٹ میں لیاقتی فیل ہو گئے ہو۔ اسٹوڈنٹ لیاقتی پاس ہوتے ہیں، تم لیاقت سے فیل ہوئے ہو۔ بھئی یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، پھر حسین نے کیوں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ؟ یعنی محمد کا بیٹا بتا رہا تھا جو ہمیں نہیں مانتا گویا نہ اللہ کو مانتا ہے نا۔ اللہ 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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا جدی رسول اللہ، اور گواہی دو کہ وہ محمد جو میرا نانا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ وَأَنَّ أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ولی اللہ، اور وہ علی جو میرا بابا ہے۔ اب حسین کو تو اپنے بابا کی ولایت کی گواہی پسند ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں قاری صاحب اقبال شاہ جی مقدس کے حسین خطرناک حد تک کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ یہ تو مذہب بھی نہیں پوچھتا کہ آنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں، یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کریم سمجھتا ہے یا نہیں۔ وہب قلبی کون تھا؟ وہب قلبی جو کربلا کا شہید ہے، عیسائی تھا، بارات لے کے جا رہا تھا، حسین کی آواز سنی، آیا، کلمہ پڑھا، مارا گیا۔ نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک حج کیا۔ تیرے زمانے کا امام جیسے حبیب پہ سلام کر رہا ہے ویسے وہب پہ بھی سلام کر رہا ہے۔ پہلے تو بتایا کرو نا کم از کم، این آخری نماز میں بتا رہے ہو، واہ بھائی واہ۔ ہاں کہنا مجھے یہ اتنا بڑا کریم ہے حسین، لیکن کوئی بیٹا جتنا بڑا کھلے دل کا کریم کیوں نہ ہو، باپ کے منکر کو برداشت نہیں کرتا۔